معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو ضرورت مند ہے، جو ہم جانتے ہیں، وہ اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے؟ سال میں ایک مرتبہ اگر ایسا ایونٹ آتا ہے اور لوگ اس سے فیضیاب ہوتے ہیں تو بھرپور اس کے معاشرتی اثرات کیا ہیں؟ کیا منظر کشی کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی جو ہے اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا مال، اپنا جانور قربان کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب اور بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور یہ قربانی کا جو تصور ہے، جتنی پرانی انسان کی تاریخ ہے اتنی ہی پرانی جو ہے قربانی کی تاریخ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مختلف صورتوں میں قربانی ہر دور میں رہی ہے، اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے بعد یہ قربانی جو ہے نا امتوں پر یہ واجب ہوتی رہی، فرض ہوتی رہی، اور پھر حضور کی امت کے جو لوگ ہیں جو اس کی طاقت رکھتے ہیں ان پر یہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جو فوائد ہیں، سب سے پہلے تو جو قربانی کرنے والا ہے وہ ان سے مستفیض ہوتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دیکھیں، دنیا میں جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ تو جو قربانی کرے گا اس سے تو زیادہ مصیبتیں دور ہوگی، اس سے تو زیادہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ اب جو دور چل رہا ہے، مختلف پریشانیاں انسانوں کو گھیرے ہوئے ہیں، تو یہ پریشانیاں ایسے ہی دور ہوں گی کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں گے تو انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والا اور اس کے ارد گرد جو رہنے والے لوگ ہیں، قربانی کا ان پر ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں، جانور ہو کے اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہو کے یہ جو ہے اپنی خواہشات کی قربانی کیوں نہیں دیتا؟ ہم سے نہیں ہوتا ہے جی، ہم جانور قربان کر دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سارا فرض ادا ہو گیا، حالانکہ یہ تعلیم ہے، یہ تربیت ہے کہ جس طرح جانور کو آپ نے قربان کیا ہے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اسی طرح جب نماز کا ٹائم آئے تو اپنا وقت قربان کریں، اور جب دین کی بات آئے تو اپنی خواہش قربان کریں، اور جب آپ کے سامنے ایک دنیاوی مفاد ہے اور ایک طرف اللہ کا دین ہے تو آپ دنیاوی مفاد کو چھوڑ کے اللہ کے دین کو ترجیح دیں، یہ بھی قربانی ہے۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا بما جئت بہ، کہ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے دین کے تابع نہ کرے، یعنی خواہشات کو دین کے اوپر قربان نہ کرے۔ تو قربانی کا مفہوم اس حوالے سے بڑا وسیع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے معاشرے میں جو اثرات ہیں، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اس سے آپ اپنے گھر والوں کو بھی ایک اعلیٰ ترین غذا یعنی گوشت مٹن کی صورت میں، بیف کی صورت میں کھلا رہے ہیں۔ حضرت معافی چاہوں گا قطع کلامی کی، اب افورڈیبل بھی نہیں رہا۔ جی، اب تو ہر بندہ اس کو افورڈ ہی نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اور دوسرا وہ لوگ جو تصور بھی نہیں کر سکتے اس مہنگائی کے دور میں کہ وہ مٹن گھر میں بنا لیں، یا مٹن تو چلیے بہت بڑی بات، بیف نہیں بنا سکتے ہیں، اور اب ماشاءاللہ چکن کے جو پرائسز اب تو چکن بھی جو ہے نا ایسا وہ دور ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا یہ بھی فائدہ ہے، یہ بھی فائدہ ہے کہ وہ غریب اور سفید پوش گھرانے وہاں آپ کے ذریعے گوشت پہنچ جائے، اور یہ اللہ کے مہمانی کے دنوں میں پہنچ جائے، تو اس کی بھی بڑی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میں عرض کروں گا، لیکن ایک واقعہ میں سناؤں گا اگر آپ اجازت دیں تو، کہ ایک شخص، ایک بزرگ جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اچانک ایک طرف سے نا ایک بادل نمودار ہوا، اور اس بادل میں آواز آئی کہ کوئی اس بادل کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ فلاں شخص کی کھیتی کو اور اس کے باغات کو سیراب کرو۔ وہ جو وقت تھا وہ خشک سالی کا وقت تھا، ہر طرف پانی کی قلت تھی، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ اس دور میں بادل کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جاؤ فلاں شخص کی صرف کھیتی کو اور باغات کو سیراب کرو۔ بادل اس طرف چل پڑے تو وہ بزرگ بھی اس طرف چل پڑے۔ وہ جب دیکھا کہ بادل ایک کھیتی میں جا کے برس رہا ہے، ایک باغ میں برس رہا ہے، تو یہ بھی وہاں پہنچے اور اس باغ کے مالک کا پتہ کیا، اس کو ملے اور اس کو واقعہ سنایا کہ بڑی عجیب میں نے بات دیکھی ہے، زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھی کہ بادل کو حکم دیا گیا کہ جاؤ جا کر فلاں شخص کی کھیتی اور باغات کو سیراب کرو۔ سب کی کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، خشک سالی میں ہیں، اور آپ کے لیے بادل خصوصی طور پہ برس رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ راز کیا ہے؟ تو اس شخص نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ صرف ایک ہی راز ہے، وہ یہ ہے کہ جب میری زمینوں سے آمدنی ہوتی ہے نا تو اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہوں،
ایک حصہ میں دوبارہ اپنی زمینوں پہ لگا کر دوبارہ کھیتی باڑی کرتا ہوں اور ایک حصہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. تو اب مہنگائی ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ رب جو بادل کو خصوصی طور پہ حکم دے سکتا ہے کہ جا فلاں کی کھیتی اور باغات کو سیراب کر، تو وہ رب اس مہنگائی میں ہمارے گھروں کو بھی آباد رکھ سکتا ہے، ہماری زندگیوں سے بھی پریشانیاں دور کر سکتا ہے. تو قربانی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں وہ قربان کریں گے تو اس سے مصیبتیں دور ہوں گی، اس سے پریشانیاں دور ہوں گی اور اس سے خوشحالی آئے گی.